ہمارے اوقات ضائع کہاں ہوتے ہیں؟ ہمارے اوقات زیادہ ضائع ہوتے ہیں مارکیٹوں میں۔ عید کی خریداری کرنی ہے، اب عید کی خریداری کرنے کے لیے ہم رمضان میں مارکیٹوں کے چکر لگاتے ہیں، کوئی دوسرے عشرے میں جاتا ہے اور کوئی تیسرے عشرے میں جاتا ہے، اور ایک دفعہ نہیں جاتا بلکہ کئی دفعہ جاتا ہے۔ ایک دفعہ چکر لگا کر آ گیا تو بیگم کی خریداری ہو گئی، پھر بچوں کی خریداری رہ گئی ہے، اس کے لیے دوسری مارکیٹ جانا ہے، اس کے لیے پھر مستقل ایک چکر لگے گا، اور کچھ اور چیزیں خریدنی ہے کسی اور مارکیٹ سے، کچھ کھانے پینے کا سامان ہے، اس کے لیے تیسری مارکیٹ میں تیسرے دن کا چکر لگے گا، اور پھر جب سوٹ آ گیا تو پتہ چلا ناپ صحیح نہیں تھا، پھر اب اس کی واپسی کے لیے اس کو چینج کروانے کے لیے پھر ایک مارکیٹ کا چکر۔ تو اب وہ جو قیمتی راتیں تھیں رمضان کی، اور خاص کر کے آخری عشرے کی، تو وہ راتیں تو ہماری مارکیٹ میں گزر گئیں۔ ان راتوں میں لیلۃ القدر بھی تھی، وہی مارکیٹ میں نکل گئی۔ تو آخری عشرہ، اور بہت ہی بڑا ہمارے شہر بلکہ ملک کا ایک المیہ ہے کہ ہمارے ہاں جو دکاندار ہیں وہ ان کا پورا بزنس جو ہے نا، جتنا رمضان میں اتنا پورے سال نہیں ہوتا، ساری رات مارکیٹیں کھلی ہوئی ہیں، یعنی وہ 10-12 گھنٹے کی جو رات ہے نا، ان کی دکانداری میں نکل جاتی ہے، حالانکہ وہ رات تھی عبادت کی۔ اس میں آخری عشرے کی 21ویں رات بھی آ جاتی ہے، 23ویں رات بھی آ جاتی ہے، 25ویں رات بھی آ جاتی ہے، 27ویں رات بھی آ جاتی ہے، 29ویں رات بھی آ جاتی ہے، اور یہ ساری مبارک 5 راتیں جس میں لیلۃ القدر کا بہت زیادہ امکان ہوتا ہے، آدمی مغرب سے لے کے رات 3-4 بجے تک دکانداری میں مصروف رہتا ہے، سوائے اس کے کہ وہ فرض نماز پڑھ لے، اس کے علاوہ کسی عبادت کی اس کو توفیق نہیں ہوتی۔ اور ایسے لاکھوں دکاندار ہوتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ اپنے رمضان کے قیمتی اوقات کو ضائع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اس کا حل موجود تھا، اگر عوام چاہتی تو عوام اپنے اوقات کو بھی محفوظ کر لیتی، اور اس کے نتیجے میں دکانداروں کے اوقات بھی محفوظ ہو جاتے۔ عوام شاپنگ کرتی، خریداری کرتی تو رمضان سے پہلے کرتی۔ انہوں نے بیگم صاحبہ نے اپنے سوٹ لینا ہے، اپنی چوڑیاں لینی ہیں، اپنا کوئی جیولری کا سیٹ لینا ہے، مہندی لینی ہے، تو ان دنوں میں چلے جائے۔ بچوں کا سوٹ لینا ہے تو ان دنوں میں جا کے سوٹ خرید لیں۔ اس سے 2 فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو میں نے بتایا کہ رمضان کے قیمتی اوقات ضائع ہونے سے بچ جائیں، دوسرا چیز بھی ان کو سستی مل جائے، دنیا کا بھی فائدہ، مالی فائدہ بھی ہے، کیونکہ جیسے جیسے رمضان قریب آئے گا ویسے ویسے ریٹ چڑھتے جائیں گے، پھر رمضان کے اندر مزید چڑھتے جائیں گے۔ رمضان سے مہینہ 1.5 مہینہ پہلے آپ لے لیں تو آپ کو وہ چیز بہت فرق کے ساتھ قیمت میں مل جائے گی۔ رمضان میں اگر آپ کو وہ 5,000 کی مل رہی ہے تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ 1-1.5 مہینہ پہلے لیں، آپ کو 3,000 میں چیز مل جائے، تو 2,000 روپے کا فائدہ بچت ہو گئی۔ تو دنیا کا فائدہ اپنی جگہ، اور سب سے بڑا فائدہ آخرت کا کہ رمضان قیمتی بن جائے۔ تو جب لوگ خود بخود شاپنگ پہلے کرنا شروع کر دیں گے تو رمضان میں کوئی نہیں جائے گا، تو دکاندار بھی فارغ ہو جائیں گے، ان کی ساری شاپنگ اور سارا ان کا جو بزنس، ان کا کاروبار ہے، وہ رمضان سے پہلے ہوگا۔ لیکن اس نظام کو، اس سسٹم کو کرے چینج کون کرے؟ ایسا سسٹم بن چکا ہے کہ اب ان کے ذہن میں بھی نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو یہی کہتے ہیں کہ بس ہمارا سیزن اگر ہے تو رمضان ہے، خاص طور پہ 10 یا 15 رمضان کے بعد وہ پیک کا سیزن ہوتا ہے۔ تو ایک بہت بڑا نقصان رمضان میں ہم یہ کرتے ہیں کہ رمضان کے جو قیمتی اوقات ہیں ان کو ان خریداری میں اور آنے جانے میں ضائع کر دیتے ہیں، اور خریداری بھی رات کو ہی ہوتی ہے، دن میں کرو تو چلو بات ہے، دن میں مارکیٹیں ہی بند ہیں، تو مجبوراً رات کو انسان جائے گا۔ میرا الحمدللہ معمول ہے کہ پورے رمضان میں، حالانکہ میرے چکر لگتے رہتے ہیں عام دنوں میں، ہفتے میں 1 آدھ مرتبہ، لیکن پورے رمضان میں کبھی ماڑی پور سے باہر نہیں جاتا ہوں۔ کبھی ایسے اتفاق سے ایمرجنسی میں جانا پڑ گیا تو پڑ گیا، ورنہ میری کوشش یہ ہوتی ہے پچھلے کئی سالوں سے کہ رمضان میں ماڑی پور سے باہر نہیں نکلنا ہے۔ ایک تو روزہ رکھ کے آدمی جائے، وہ اپنی تھکاوٹ، پھر اپنے اوقات ضائع کرے، وقت کو ضائع کرے، تو کیوں آدمی جو ہے نا وقت ضائع کرتا اپنا۔